بہت سالوں کی بات ہے۔ ایران میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام قاسم تھا اور دوسرے کا نام علی بابا۔ قاسم کی شادی ایک امیر عورت سے ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کی دولت سے ایک دکان کھولی اور تجارت کا چھوٹا سا کام شروع کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہ بہت امیر ہو گیا۔ علی بابا لکڑی کاٹنے کا کام کرتا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ علی بابا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بازار میں بیچ کر چند سکے کما لیتا۔ اسی سے اس کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ ایک دن علی بابا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گھر لوٹ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے راستے پر گرد کا ایک بادل امڑ چلا آ رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا، مگر تھوڑی دیر میں ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ گرد کا طوفان نہ تھا۔ بہت سے گھوڑے سرپٹ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ گھوڑوں کے دوڑنے سے مٹی اڑ رہی تھی اور یہ اس قدر زیادہ تھی کہ دور سے مٹی کا طوفان معلوم ہو رہی تھی۔ جب یہ طوفان علی بابا کے کچھ قریب آیا تو اس نے دیکھا گھوڑوں پر سوار لوگوں نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کے چہرے بھی کالے کپڑے میں چھپے ہوئے تھے، صرف ان کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑ رکھی تھیں اور سب کی کمروں کے ساتھ لمبے لمبے خنجر بندھے ہوئے تھے۔ علی بابا فوراً سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ ڈاکو ہیں۔ وہ فوراً اپنی لکڑیاں وہیں چھوڑ ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ ڈاکو ایک چٹان کے سامنے جا کر رک گئے، گھوڑوں سے نیچے اترے، گھوڑوں کی پشت پر بندھے ہوئے بڑے بڑے بوروں کو اتارا۔ ایک ڈاکو جو غالباً ان کا سردار تھا، چٹان کے سامنے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہنے لگا، کھل جا سم سم۔ جوں ہی سردار نے یہ لفظ کہے، چٹان کا پتھر ایک طرف سرک گیا۔ ڈاکو ایک ایک کر کے چٹان میں داخل ہونے لگے۔ سب نے اپنی کمر پر بڑے بڑے بورے اٹھا رکھے تھے۔ علی بابا نے ہر ایک ڈاکو کو چٹان کے اندر جاتے ہوئے گنا، سب ملا کر 40 تھے۔ علی بابا نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ سب ڈاکو ہیں اور کہیں سے مال لوٹ کر لائے ہیں۔ علی بابا درخت میں چھپا ان ڈاکوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکوؤں کو علی بابا کی موجودگی کا کوئی اندازہ نہ ہوا۔ ڈاکو کافی دیر چٹان کے اندر موجود رہے۔ اس دوران علی بابا درخت کے پتوں اور ٹہنیوں میں چھپا بیٹھا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس درخت سے اترتے وقت ڈاکوؤں نے اسے دیکھ لیا تو اس پر بڑی مصیبت آ جائے گی، اس لیے وہ درخت پر ہی بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد 40 چور چٹان سے باہر نکلے۔ چوروں کے سردار نے پھر چٹان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بند ہو جا سم سم۔ چٹان کے ساتھ پڑا پتھر اپنی جگہ سے سرکا اور چٹان کے منہ پر آ لگا۔ اس سے چٹان کا منہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر علی بابا اسی طرح درخت پر بیٹھا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ اب اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، تو وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ وہ چٹان کے اندر جانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ چٹان کے اندر کیا ہے، اور یہ بھی کہ کیا اس کے کھل جا سم سم کہنے سے چٹان کے منہ پر پڑا پتھر سرکے گا کہ نہیں۔ علی بابا چٹان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کھل جا سم سم۔ چٹان کے آگے پڑا پتھر سرک گیا اور علی بابا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوا، غار کے منہ پر پتھر دوبارہ آ گیا۔ علی بابا گھبرا گیا۔ اس نے سوچا شاید غار میں کوئی چور موجود ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ علی بابا آگے بڑھا۔ اس نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ غار میں ایک طرف سونے اور چاندی کے انبار لگے تھے، ایک طرف ریشمی کپڑے اور قیمتی جواہرات تھے۔ علی بابا نے وقت ضائع کیے بغیر بہت سا سونا اور چاندی اکٹھی کی، اسے بورے میں ڈالا اور غار کے منہ پر آ کھڑا ہوا۔ اسے جادو کے الفاظ یاد تھے۔ اس نے کہا، کھل جا سم سم۔ غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا اور علی بابا باہر چلا آیا۔ اس نے پھر کہا، بند ہو جا سم سم۔ چٹان کے منہ پر پتھر پھر آ لگا۔ علی بابا نے گدھے پر سونے اور چاندی کے بورے کو लादा، اس کو چھپانے کے لیے اوپر لکڑیاں ڈال دیں اور جلدی جلدی گدھے کو ہانکتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ گدھے کو گھر کے باہر باندھ دیا اور سونے چاندی کا بورا اٹھا کر علی بابا گھر میں داخل ہو گیا۔ علی بابا نے اپنی بیوی کو سونے اور چاندی کا انبار دکھایا اور کہنے لگا، لو نیک بخت، اب ہماری غربت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ اتنا سونا اور چاندی تم کہاں سے لے آئے؟ علی بابا کی بیوی نے کہا، تم نے اتنی دولت کہیں سے چرائی تو نہیں؟ علی بابا نے اپنی بیوی کو پوری کہانی سنائی۔
علی بابا اور اس کی بیوی نے سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کو گننا شروع کر دیا۔ وہ گنتے گنتے تھک گئے، ابھی تک ایک ڈھیر گننا باقی تھا۔ علی بابا نے سوچا کہ گننے کی بجائے سونے اور چاندی کا وزن کر لیتے ہیں، اس طرح دولت کا اندازہ ہو جائے گا۔ علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ قاسم کی بیوی سے ترازو لے آئے تاکہ سونے اور چاندی کا وزن کیا جا سکے، مگر اسے تلقین کی کہ وہ اسے سونے اور چاندی کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ علی بابا کی بیوی قاسم کی بیوی کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی، بہن کیا میں کچھ دیر کے لیے تمہارا ترازو لے سکتی ہوں؟ قاسم کی بیوی نے سوچا، علی بابا تو ایک غریب لکڑہارا ہے، بھلا اسے ترازو کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس اناج بھی نہیں کہ جس کو تولنے کی ضرورت ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ کمرے میں آ گئی اور ترازو کے ایک پلڑے کے نیچے موم لگا دی۔ ترازو لا کر علی بابا کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ علی بابا نے بڑی احتیاط کے ساتھ چاندی اور سونے کا وزن کیا، زمین میں ایک گڑھا کھودا اور سونے اور چاندی کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ علی بابا اور اس کی بیوی کو جب بھی ضرورت پڑتی سونے یا چاندی کی ایک ڈلی نکالتے اور اسے بیچ کر گھر کی ضرورت کی چیزیں خرید لیتے۔ اب وہ اچھے کپڑے پہننے لگے اور مزے مزے کے کھانے پکانے لگے۔ وہ امیر ہو گئے تھے اور علی بابا کو لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ سب لوگ علی بابا اور اس کی بیوی کی زندگی میں آئی تبدیلی کو دیکھتے، سب حیران ہوتے، مگر کسی کو بھی ان کے امیر ہونے کا راز معلوم نہ تھا۔ علی بابا کی بیوی نے سونا چاندی تولنے کے بعد ترازو قاسم کی بیوی کو واپس کر دیا۔ قاسم کی بیوی نے فوراً پلڑے کو الٹا کر دیکھا، پلڑے کے نیچے موم کے ساتھ سونے کی ایک ڈلی چپکی ہوئی تھی۔ شام کو جب قاسم گھر لوٹا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، تم سمجھتے ہو کہ علی بابا ایک غریب لکڑہارا ہے، اصل بات یہ نہیں، اس کے پاس بہت سا سونا ہے۔ آج اس کی بیوی ترازو مانگنے آئی تھی، میں نے ترازو کے نیچے موم لگا دی تاکہ معلوم کروں آخر انہیں ترازو کی کیوں کر ضرورت ہو گئی۔ یہ دیکھو، قاسم کو سونے کی ڈلی دکھاتے ہوئے موم کے ساتھ یہ ڈلی چپکی ہوئی تھی۔ قاسم بہت کمینہ شخص تھا، وہ اپنے بھائی کے امیر ہونے کو ہرگز پسند نہ کرتا تھا۔ وہ جلد از جلد معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس کا بھائی اچانک کیسے امیر ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ علی بابا اب اچھے کپڑے پہننے لگا تھا، اس کے گھر سے اچھے اچھے کھانوں کی مہک آنے لگی تھی۔ کچھ دن وہ حسد کی آگ میں جلتا رہا۔ ایک دن قاسم سے نہ رہا گیا، وہ علی بابا کے پاس آیا اور اسے ترازو کے پلڑے کے ساتھ چپکی سونے کی ڈلی کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ علی بابا سے کہنے لگا، تم ہمیشہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو، یہ دراصل تمہارا ایک فریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس سونے اور چاندی کا ایک ڈھیر ہے۔ تم نے یہ خزانہ کہاں سے حاصل کیا؟ کیا تم نے کہیں ڈاکہ مارا ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہیں ہر بات بتانا ہی ہوگی۔ علی بابا قاسم کو سونے اور چاندی کا راز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ کافی دیر قاسم کو ٹالتا رہا، مگر وہ نرم دل آدمی تھا۔ اگرچہ قاسم اس سے حسد کرتا تھا، مگر وہ قاسم پر پورا بھروسہ رکھتا تھا۔ وہ اسے چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے پیار بھی کرتا تھا۔ اس سے بات زیادہ دیر چھپائی نہ جا سکی۔ اس نے قاسم کو ساری کہانی سنا دی، بلکہ اسے غار کا پتہ بھی بتا دیا۔ اگلے دن قاسم 10 گھوڑوں کو ساتھ لے کر غار پر پہنچا۔ وہ غار سے زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ چٹان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کھل جا سم سم۔ چٹان کا پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ سامنے غار تھی۔ غار میں ہر طرف دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ قاسم نے بڑے بڑے بوروں میں دولت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک ان بوروں میں سونا اور چاندی بھرتا گیا اور جب تک ان میں ایک ڈلی ڈالنے کی بھی گنجائش موجود تھی۔ پھر وہ غار کے منہ کی طرف آیا، اس کے قریب کھڑا ہو کر کہنے لگا، کھل جا جوں کے دانے۔ غار کے آگے پڑا پتھر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے تمام اجناس کے نام لیے، مگر غار کا پتھر اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔ قاسم سخت گھبرا گیا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ سخت ڈرا ہوا تھا اور اس نے غار سے نکلنے کے لیے غار کے اندر ہر جگہ کو دیکھا۔ اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ آخر تھک ہار کر وہ غار میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اچانک اسے غار کے باہر سے مختلف آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ چور واپس آ گئے ہیں۔ غار کا منہ کھلا اور ایک ایک کر کے 40 چور غار میں داخل ہو گئے۔ سب نے سونے اور چاندی سے بھری بوریاں اٹھا رکھی تھیں۔ قاسم غار کے ایک کونے میں چھپا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک چور کی قاسم پر نظر پڑی۔ قاسم کو کونے سے باہر کھینچا، اس سے کوئی سوال کرنے کی بجائے اسے خوب پیٹا
اور ادھموا کر کے غار سے باہر پھینک دیا۔ چوروں کو قاسم پر سخت غصہ آیا اور وہ طیش میں اسے پیٹتے رہے۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے انبار کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ گھر میں قاسم کی بیوی شام تک انتظار کرتی رہی۔ رات ہو گئی مگر قاسم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہو رہی تھی۔ آخر وہ علی بابا کے گھر گئی اور اسے سارا قصہ بتایا۔ قاسم کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر علی بابا کا دل نرم پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ قاسم چوروں کی غار تک گیا تھا۔ علی بابا نے قاسم کی بیوی کو تسلی دی اور قاسم کو ڈھونڈ کر لانے کا یقین دلایا۔ علی بابا غار کے منہ تک جا پہنچا۔ وہاں قاسم شدید زخمی حالت میں پڑا تھا۔ قاسم کچھ بول بھی نہ سکتا تھا مگر علی بابا کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ چوروں نے قاسم کو دراصل اپنی طرف سے مار مار کر ختم کر دیا تھا اور اس کی لاش کو غار کے سامنے پھینک گئے تھے۔ علی بابا نے بڑے آرام سے قاسم کو اٹھایا اور احتیاط کے ساتھ اپنے گدھے کے اوپر باندھ کر گھر لے آیا۔ علی بابا نے قاسم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ قاسم کی ملازمہ مرجینہ نے دروازہ کھولا۔ مرجینہ ایک خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی۔ علی بابا نے دروازہ کھلتے ہی مرجینہ سے کہا، دیکھو مرجینہ، قاسم بہت بری طرح زخمی ہے۔ اسے گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ اس کے زخمی ہونے کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا۔ علی بابا اور مرجینہ نے قاسم کو گدھے سے اٹھایا اور گھر کے اندر لے آئے۔ قاسم کی بیوی نے جب اپنے خاوند کو اس قدر بری حالت میں دیکھا تو وہ رونے لگی۔ علی بابا نے اسے تسلی دی کہ وہ قاسم کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ مرجینہ کا اندازہ تھا کہ شہر کے حکیم سے قاسم کا علاج کروانا ممکن نہیں، کیونکہ اس طرح قاسم کے زخمی ہونے کی خبر ہر طرف پھیل سکتی تھی۔ حکیم کے شفا خانے میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس نے علی بابا سے کہا، میں ایک شخص کو جانتی ہوں جو قاسم کا علاج کر سکتا ہے۔ وہ جوتے سینے کا کام کرتا ہے مگر اسے علاج معالجے کا بھی خاطر خواہ تجربہ حاصل ہے۔ علی بابا نے سونے کے کچھ سکے مرجینہ کے ہاتھ پر رکھے اور اسے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے رازداری سے ادھر لے آؤ۔ اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے مگر مزید روپوں کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگ لینا۔ مرجینہ موچی کے پاس گئی، اسے سونے کے سکے دے کر کہا، یہ سونے کے سکے لے لو، تمہیں میرا ایک ضروری کام کرنا ہوگا۔ موچی سونے کے سکے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں، تم مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہو؟ اگر کہو تو تمہیں خوبصورت جوتوں کا ایک جوڑا بنا دوں۔ نہیں، جوتوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تمہیں ایک بیمار آدمی کا علاج کرنا ہوگا۔ بیمار کی حالت اچھی نہیں، اگر تم مدد کرو تو میں تمہیں سونے کا ایک سکہ اور دوں گی۔ موچی بیمار کا علاج کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جب مرجینہ کے ساتھ چلنے کے لیے اٹھا تو مرجینہ نے اس کی آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی باندھ دی۔ موچی کچھ دیر اس پٹی باندھنے والے معاملے کو نہ سمجھ سکا، پھر اس نے سونے کے سکوں کا سوچ کر چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ مرجینہ نے موچی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے قاسم کے گھر تک لے آئی۔ گھر میں لا کر موچی کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھول دی۔ موچی نے قاسم کا معائنہ کیا۔ اس نے کہا وہ زخمی کے لیے خاطر خواہ کچھ نہیں کر سکتا، تاہم اس نے زخموں کو دھویا اور اس کے پاس جو بھی دوا تھی زخموں پر لگا کر پٹی باندھ دی۔ موچی نے کئی دوائیاں بدلیں مگر قاسم کی حالت بدستور خراب ہوتی گئی۔ آخر قاسم مر گیا۔ مرجینہ نے موچی کی آنکھوں پر پھر سے پٹی باندھی اور اس کے گھر تک چھوڑ آئی۔ اگلے دن علی بابا نے اپنے بھائی کی اچانک موت کے بارے میں عزیزوں اور دوستوں کو بتایا۔ سب لوگوں کو قاسم کی موت کا بڑا دکھ ہوا اور اسے دفن کر دیا۔ قاسم کی بیوی کا خیال رکھنا اب علی بابا کی ذمہ داری تھی۔ اس نے قاسم کی دکان اپنے بیٹے کے سپرد کر دی۔ قاسم کی بیوی کو اس کی ضروریات کی چیزیں دے دی جاتیں اور اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ قاسم کو زخمی کر کے پھینک دینے کے بعد 40 چور پھر غار میں واپس آئے۔ غار کے اندر جا کر پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ غار سے بہت سا سونا اور چاندی غائب تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی کو غار میں آنے کا راز معلوم ہو گیا ہے، ہمیں اس شخص کو تلاش کرنا ہوگا، چوروں کے سردار نے کہا۔ دوسرے چوروں نے فوراً اپنے سردار سے اتفاق کیا۔ سردار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم میں سے ایک شخص شہر جائے گا، وہ ایک عام آدمی کے بھیس میں وہاں جا کر اس شخص کے بارے میں معلوم کرے گا جس کو ہم نے قتل کر دیا تھا، مگر یاد رکھو اگر وہ صحیح خبر نہ لایا اور اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ایک چور نے شہر جانے پر رضامندی ظاہر کی۔ وہ اگلے دن ایک مسافر کا بھیس بدل کر شہر میں آیا۔ شام ہو رہی تھی اور بازار میں تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں، صرف ایک دکان کھلی تھی۔
یہ دکان موچی کی تھی۔ چور نے دکان میں داخل ہوتے ہی موچی کو سلام کیا اور کہنے لگا، آپ بزرگ آدمی ہو اور اندھیرے میں بھی اچھا خاصا کام کر لیتے ہو۔ لگتا ہے آپ کی نظر عمر کے حساب سے بہت اچھی ہے۔ لگتا ہے تم اس شہر میں نئے ہو۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں سب کا خیال ہے کہ میری نظر عمر کے حساب سے بہت اچھی ہے۔ موچی نے کہا، کیا آپ کو جوتے بنانے سے کافی آمدنی ہو جاتی ہے؟ ہاں، گزارا ہو جاتا ہے، مگر میں جوتے سینے کے علاوہ بھی ایک کام کر لیتا ہوں۔ مجھے علاج معالجے کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہے۔ پچھلے ہفتے ہی میں نے ایک شدید زخمی کا علاج کیا تھا۔ میں نے اس کا علاج بڑی محنت سے کیا، مگر وہ بچ نہ سکا۔ چور کو فوراً سمجھ آ گئی کہ موچی کس شخص کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے موچی کو اکساتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بات کا بالکل یقین نہیں۔ ایک موچی بھلا ایک حکیم کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم سچ بول رہے ہو۔ میں بالکل سچ بول رہا ہوں، مگر میں اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ موچی نے مسافر سے کہا، اب تم جاؤ اور اپنی راہ لو۔ چور نے موچی کو سونے کا ایک سکہ دیا اور اس سے کہنے لگا، کیا تم مجھے وہ گھر دکھا سکتے ہو جہاں پر تم نے زخمی کا علاج کیا تھا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کروں گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم بس اب چلے جاؤ۔ موچی نے مسافر سے کہا، یہ ایک اور سکہ لے لو، مگر مجھے اس زخمی کے گھر کے بارے میں ضرور بتا دو۔ میں صرف گھر ہی دیکھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے گھر کے بارے میں درست طور پر کچھ بھی معلوم نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب مجھے اس گھر تک لے جایا گیا تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ میں صرف اس گھر کے نزدیک کسی جگہ تک تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ آنکھوں پر پٹی باندھنے کے معاملے سے چور کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو زخمی وہی شخص تھا جو ان کی غار سے چوری کرنے آیا تھا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ موچی نے مسافر کو آنکھوں پر پٹی باندھنے کا کہا۔ موچی کا خیال تھا کہ وہ اس طرح مسافر کو زخمی کے گھر کے قریب تک لے جائے گا۔ موچی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ دونوں کافی دیر تک چلتے رہے۔ ایک مکان کے سامنے موچی جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہی ہے وہ گھر۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہی گھر ہے جہاں میں نے زخمی کا علاج کیا تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اب تم دکان پر واپس چلے جاؤ۔ چور نے موچی کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھولتے ہوئے کہا۔ جب موچی اپنی دکان پر جانے کے لیے وہاں سے چلا گیا تو چور نے سفید مٹی کے ساتھ گھر کے دروازے پر ایک نشان لگا دیا۔ ایسا کرنے کے بعد فوراً جنگل کی طرف بھاگا تاکہ اپنے سردار کو مکان مل جانے کی اطلاع کرے۔ اگلی صبح بازار سے سودا سلف لانے کے لیے مرجینہ گھر سے نکلی۔ اس نے دروازے پر نشان دیکھا۔ یہ کیسا نشان ہے اور بھلا کسی نے ہمارے مکان پر کیوں کر لگایا ہے؟ مرجینہ سوچنے لگی۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ ہو نہ ہو کوئی شخص اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے سفید مٹی لی اور ارد گرد سب گھروں کے دروازوں پر ایسا ہی نشان بنا دیا۔ مرجینہ کے بازار جانے کے کچھ ہی دیر بعد چور اور ان کا سردار علی بابا کے گھر تک آئے۔ وہاں پر ہر گھر پر ایک ہی نشان بنا ہوا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان گھروں میں سے کون سا گھر علی بابا کا ہے۔ وہ سخت مایوس ہو گئے اور جنگل واپس لوٹ گئے۔ جنگل میں پہنچ کر چوروں کے سردار نے علی بابا کے گھر کا پتہ بتانے والے چور کو سب کے سامنے قتل کر دیا۔ اگلی صبح ایک اور چور علی بابا کے گھر کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے شہر آیا۔ اس نے پہلے چور کی طرح موچی کو سونے کا سکہ دیا۔ موچی نے اسے علی بابا کے گھر کا پتہ بتایا۔ چور نے گھر کے دروازے پر سرخ رنگ میں ایک نشان بنا دیا۔ مرجینہ پہلے ہی بہت محتاط تھی۔ اس نے دروازے پر ایک نیا نشان دیکھا تو سمجھ گئی کہ کوئی اس کے مالک پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس نے فوراً اسی رنگ میں محلے کے تمام گھروں پر ایسے ہی نشانات بنا دیے۔ جب چوروں کا سردار علی بابا کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے محلے کے تمام گھروں پر سرخ نشانات دیکھے۔ وہ سخت چھٹپٹا گیا۔ اس نے اب علی بابا کے گھر کے بارے میں خود سے معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چوروں کا سردار شہر آیا اور اس نے موچی کی مدد سے علی بابا کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر لیا۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ واپس جنگل میں آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، میں نے گھر کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ اب میں اسے اندھیرے میں تلاش کر لوں گا۔ اب تم میری بات بڑی احتیاط سے سنو۔ ہم تیل ڈالنے والے بڑے بڑے مرتبان لے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو تیل سے بھر دیں گے۔ باقی مرتبانوں میں تیل کی بجائے تم میں سے ہر شخص چھپ جائے گا۔ میں تمام مرتبانوں کو تم لوگوں سمیت شہر میں لے جاؤں گا۔
चोरों के सरदार ने मर्तबानों को घोड़ों पर बांधा और उन्हें हाँकता हुआ अली बाबा के घर के दरवाजे तक ले आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अली बाबा दरवाजे पर आया तो सरदार ने कहा, मैं एक सौदागर हूँ और मेरे पास घोड़ों पर लदे बहुत से मर्तबान हैं। इन मर्तबानों में तेल है। अब शाम हो चुकी है और दुकानें बंद हो गई हैं। अगर आप इजाज़त दें तो आज की रात मैं आपके यहाँ क़याम कर लूँ। मैं सुबह सवेरे रुखसत हो जाऊँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको किसी किस्म की तकलीफ़ ना होगी। अली बाबा ने सरदार की बातें सुनी। वो हरगिज़ ना पहचान सका कि उसके सामने चोरों का सरदार खड़ा है। सरदार ने अपना हुलिया बदल लिया था। वो देखने में कोई और शख्स नज़र आ रहा था। अली बाबा को सरदार के लिए हमदर्दी महसूस हुई और उसने उसे रात ठहरने की इजाज़त दे दी। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि वो घोड़ों पर बंधे मर्तबान एहतियात से उतार कर एक तरफ रख दें, घोड़ों को चारा वगैरह डालें। उसने मर्जीना को कहा कि वो मेहमान के लिए अच्छा सा खाना तैयार करे। खाने के बाद सरदार सहन में चहलकदमी के लिए चला आया। उसने मर्तबानों के करीब जाकर बहुत हल्की आवाज़ में कहा, मैं मर्तबानों पर एक छोटा सा पत्थर फेंकूँगा। तुम उसकी आवाज़ से मर्तबानों से फ़ौरन निकल आना। उस वक्त तक चुपचाप मर्तबानों में बैठे रहो। यह कहकर सरदार खामोशी के साथ वापस घर में चला आया। मर्जीना ने मेहमान को उसके सोने का कमरा दिखाया और वापस घर चली गई। उसी वक्त उसने देखा कि अचानक लैंप बुझ गया। उसने हिलाकर लैंप को देखा। उसमें तेल ख़त्म हो गया था। मर्जीना ने सोचा कि सहन में तेल के मर्तबान पड़े हैं, उनमें से तेल ले लेती हूँ और सुबह इसकी खबर सौदागर को कर दूँगी। वो सहन में आई और उसने पहले मर्तबान का ढकना खोला। वो फ़ौरन पीछे हट गई। उसे मर्तबान से आवाज़ आई, क्या अब मैं मर्तबान से बाहर आ जाऊं? उसने दूसरे मर्तबान का ढकना खोला। वो फ़ौरन पीछे हट गई। उसे मर्तबान से आवाज़ आई, क्या अब मैं मर्तबान से बाहर आ जाऊं? मर्तबान में छुपे चोर ने मर्जीना को अपना सरदार समझते हुए कुछ वक्त के लिए तो मर्जीना हक्की बक्की रह गई। उसे समझ ही ना आई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसने थोड़ा सा गौर किया तो उसे सारा मामला समझ आ गया। उसने अपनी आवाज़ को मर्दाना आवाज़ की तरह भारी बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी इधर मर्तबान में ही रहो। मैं अभी कुछ देर में तुम्हें बुलाता हूँ। मर्जीना को मालूम हो गया कि यह कोई चाल है और अली बाबा की जान सख्त खतरे में है। वो आखिरी मर्तबान तक पहुँची। उस मर्तबान के मुंह पर तेल लगा हुआ था। वो समझ गई कि सिर्फ एक मर्तबान में तेल है और बाकी सब में आदमी छुपे हुए हैं। उसने मर्तबान से बहुत सा तेल निकाला और एक बड़े कड़ाहे में डालकर खूब गर्म किया। जब तेल उबलने लगा तो उसने एक बर्तन में डाला और बारी बारी सब मर्तबानों में डालना शुरू कर दिया। मर्तबानों में मौजूद तमाम चोर जलकर मर गए। मर्जीना अपना काम मुकम्मल करके घर के अंदर चली गई और चुपचाप बैठी हर हरकत और आहट का ख्याल करने लगी। जब रात काफ़ी गुजर गई तो उसने चोरों के सरदार की आवाज़ सुनी। वो मर्तबानों पर छोटे छोटे कंकर फेंक रहा था। मर्तबानों से जब कोई चोर भी बाहर ना निकला तो उसने घबरा कर उनके अंदर झांका। उसके तमाम साथी जल कर मर चुके थे। वो घबरा गया। उसे मालूम हो गया कि उसकी अली बाबा को मार देने की चाल नाकाम हो चुकी है। वो फ़ौरन घर की दीवार कूद कर भाग गया। सुबह सवेरे मर्जीना उठी और सीधी अली बाबा के पास आई। उसे रात को होने वाला सारा किस्सा सुनाया। अली बाबा ने मर्जीना का शुक्रिया अदा किया। मर्तबानों में गरम तेल से जल मरने के बाद सारे चोरों का खात्मा हो गया। अब सिर्फ उनका सरदार ही बच गया। सरदार अली बाबा की जान का दुश्मन बन गया और वो किसी न किसी तरह उसे ख़त्म कर देना चाहता था। सरदार ने अब एक अमीर ताजिर बनकर शहर का रुख किया। वो अक्सर अली बाबा के बेटे की दुकान पर जाता और उसे इधर उधर की बातें करता रहता। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अली बाबा को दोनों की दोस्ती का इल्म हुआ तो उसने इस अमीर ताजिर को अपने घर खाने पर दावत दी। ताजिर ने खाने की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। इनकार की वजह ये बताई कि वो खाने में नमक नहीं खाता। अली बाबा ने फ़ौरन कहा कि इसमें तो ऐसी मुश्किल वाली बात है ही नहीं, उसे नमक के बगैर खाना दिया जा सकता है। ताजिर ने दावत कबूल कर ली। अली बाबा ने घर आकर मर्जीना को नमक के बगैर खाना तैयार करने के लिए कहा। मर्जीना ये सुनकर हैरान हुई कि भला नमक के बगैर खाना क्यों कर लजीज बन सकता है। वो सोचने लगी कि आखिर ये कौन है और उसने नमक के बगैर खाने पर क्यों इसरार किया है। ताजिर अली बाबा के घर आ गया।
مرجینہ بدستور اس تاجر کی نمک کے بغیر کھانے کی شرط پر سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچا اگر کوئی شخص کسی کا دیا نمک کھا لے تو پھر وہ اسے قتل نہیں کر سکتا۔ ہو نہ ہو یہ شخص علی بابا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ مرجینہ نے نمک کے بغیر کھانا تیار کیا۔ اس نے بڑے اہتمام سے کھانے کو تاجر کے سامنے پیش کیا، مگر وہ بڑی احتیاط سے اس تاجر کی ہر حرکت کا دھیان رکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تاجر نے اپنے لباس کے اندر ایک خنجر چھپا رکھا تھا۔ اس نے تاجر کو بغور دیکھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی شخص تھا جو مرتبانوں کے ساتھ ایک رات ان کے ہاں ٹھہرا تھا، علی بابا کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ اسے موقع ملے اور حملہ کر کے علی بابا کو ختم کر دے۔ مرجینہ کو ایک خیال سوجھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا خنجر اپنی کمر میں چھپایا اور ایک ساتھی نوکر کے ساتھ تاجر کے سامنے ناچنا شروع کر دیا۔ تاجر اور علی بابا نے یہی سمجھا کہ وہ ناچ سے مہمان کا دل بہلا رہی ہے۔ کافی دیر ناچنے کے بعد مرجینہ جھومتی ہوئی تاجر کے پاس آئی اور اس کے سامنے جھکی اور خنجر کے ایک وار سے اسے قتل کر دیا۔ علی بابا اور اس کے بیٹے نے شور مچا دیا۔ مرجینہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ مہمان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے دوڑ کر مرجینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مرجینہ کہنے لگی میں نے تمہارے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ چوروں کا سردار ہے جو تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا۔ مرجینہ نے چوروں کے سردار کی کمر پر بندھے خنجر کو کھینچ کر باہر نکالا اور اسے علی بابا کو دکھایا۔ علی بابا مرجینہ کی بہادری پر بڑا خوش ہوا۔ اس نے اسے اپنی بہو بنا لیا۔ کچھ عرصے کسی شخص نے علی بابا کو پریشان نہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ اب چوروں میں سے کوئی نہیں بچا۔ وہ چوروں کی غار میں گیا۔ اس نے کہا کھل جا سمسم۔ غار کے اندر ابھی تک بہت سا سونا، زیورات اور ہیرے جواہرات پڑے تھے۔ علی بابا نے غار سے یہ سب اٹھا لیا اور خوشی خوشی گھر چلا آیا۔